اپنے شریک حیات کے لیے اللہ سے یہ دعا مانگا کریں کہ جو بھی شریک حیات نصیب میں تو نے رکھا ہے وہ ذہنی سکون دینے والا ہو، محبت اور عزت دینے والا ہو۔ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ایسے ہم سفر سے جو ہماری ہنسی چھین لے اور ہمیں اذیت دے۔ رب کریم، ذہنی اذیتوں کا شکار بنانے والے ساتھی سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، ہمارے نصیب کھول دے اور جلد نیک ہم سفر نصیب کر جو دین کامل پر ہو، اور مجھے دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سنو پیارے، بہت رو لیا تم نے، بہت آنسو بہا لیے۔ یہ دنیا نہ تو خوش ہوگی تم سے، نہ تمہیں جینے دے گی، کیونکہ تم خود کو غلط جگہ ضائع کر رہے ہو۔ اب وہ وقت ہے کہ تم خود کو معاف کر دو اور اپنی ساری کوشش اپنی اللہ کو راضی کرنے پہ لگا دو۔ لوگ تو خوش نہیں ہوتے، لیکن اللہ راضی ہو گیا تو ساری دنیا تمہاری پیروں کی دھول بن جائے گی۔ آپ نے جو گناہ چھوڑ دیا ہے وہ گناہ بار بار آپ کے سامنے آئے گا۔ وہ گناہ مان لیں جیسے آپ کے ساتھ بیٹھا دیا اور حکم ہوگا کہ اس سے پرے رہنا ہے۔ یہ ہوگی آپ کی آزمائش کہ کیا آپ سچ میں توبہ کر چکے ہیں، مضبوط ہو چکے ہیں۔ یہ آپ کا امتحان ہوگا، کیا آپ واقعی پختہ ارادہ کر لیا ہے اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا۔ اور جب جب دعا مانگتے ہو نا، اللہ تعالیٰ تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، کسی رکاوٹ کو ہٹا رہا ہوتا ہے، کہیں کسی مشکل کو حل کر رہا ہوتا ہے، تمہارے دل کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ تمہارے لیے ہی اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رائے گاہ جا رہی ہیں۔ وہ تمہیں نہیں سنتا، تم اس پر یقین تو رکھو، وہ سب کی سنتا ہے، سب کی۔ ایک چھوٹی سی مثال سے بہت بڑی بات سمجھیے گا۔ اگر آپ کا چوکی دار آپ سے کہے کہ صاحب میں نے بہت مہنگا فون خریدا ہے، تو یقیناً آپ بآسانی اندازہ لگا لیں گے کہ 18-20 ہزار تنخواہ لینے والا شخص 5-7 ہزار کے فون کو مہنگا سمجھ رہا ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس، اگر آپ کا کوئی کروڑ پتی دوست کہے کہ اس نے ایک مہنگا فون خریدا ہے، تو فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یقیناً لاکھ سے اوپر ہوگا۔ اب سوچیں، اگر کہنے والا خدائے بزرگ و برتر خود ہو، جو ہر چیز کا بہت ہی درست اور کامل علم رکھنے والا ہے، اور کہہ یہ رہا ہو کہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اور پھر بار بار کہہ رہا ہو، زور دے کر کہہ رہا ہو، تو ہمیں چند ساتھ نکال کر تنہائی میں بیٹھ کر اس کی شدت کا اندازہ ضرور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی دوسری عورت آپ کا مرد چرا لے تو اسے اس کے پاس ہی رہنے دے، کیونکہ اصل مرد چوری نہیں ہوتے۔ جب کوئی مرد آپ کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہو تو شروعات میں ہی اس سے کوئی فیصلہ کرنے پہ مجبور کر دیں، کیونکہ اس وقت مرد جذباتی ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے ساری دنیا چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے تعلق پرانا ہوتا جائے گا، عورت کے دل میں محبت بڑھتی جائے گی، اور دوسری طرف مرد اس عورت سے بیزار ہوتا جائے گا۔ آپ کے خیال کے مطابق کتنی سچائی ہے اس بات میں؟